اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیا کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے، 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں۔ ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو پتا ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، وہ ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہوگی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔